السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے ماحولیاتی تحفظ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں، اسی سے بخشش طلب کرتے ہیں اور اسی کی طرف توبہ کرتے ہیں۔ ہم اپنے نفسوں کی برائیوں اور اعمال کی خرابیوں سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد میں آپ سب کو اور خود اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ تقوی جنتوں میں داخلے اور رحمان کی محبت حاصل کرنے کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، بلا من اوفی بعہدہ واتقی فإن اللہ یحب المتقین۔ کیوں نہیں، جو شخص اپنا عہد پورا کرے اور تقوی اختیار کرے تو بے شک اللہ متقیوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کے بندو، ایمان کی علامات اور نیکی و احسان کے دلائل میں سے یہ بھی ہے کہ ماحول اور وطن کو اذیت اور فساد سے محفوظ رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا۔ زمین میں اصلاح کے بعد فساد مت پھیلاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الایمان بضع وسبعون او بضع وستون شعبة فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطة الاذى عن الطریق، کہ ایمان کی 70 یا 60 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں، ان میں سب سے افضل شاخ لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور سب سے ادنا راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے۔ ماحول کو خراب کرنے اور آلودہ کرنے سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے، اور اس پر شدید وعید آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے حد سے تجاوز نہ کرو۔ اور حدیث میں ہے، اتقوا الملاعین الثلاثة البراز فی الموارد وقارعۃ الطریق والظل۔ 3 لعنت کے کاموں سے بچو، پانی کے گھاٹوں میں، راستے کے بیچ اور سائے میں قضاء حاجت کرنا یہ لعنت کا سبب بنتا ہے۔ امام قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ای احترزوا مجالب اللعن لأن أصحابها يلعنهم المار لفعلهم القبيح أو لأنهم أفسدوا عن الناس منفعتهم، یعنی ان کاموں سے بچو جو لعنت کو کھینچ لاتے ہیں، اس لیے کہ ان کے کرنے والوں پر گزرنے والے لعنت کرتے ہیں ان کے قبیح فعل کی وجہ سے، یا اس لیے کہ انہوں نے لوگوں کے فائدے کو برباد کر دیا۔ یہ 3 لعنت والے کام یہ ہیں، ان جگہوں پر پیشاب یا پخانہ کرنا جہاں لوگ آتے جاتے ہیں، اور وہ جگہ ہیں پانی، راستہ اور سایہ۔ ماحول کو خراب کرنے کی ایک شکل ناجائز شکار اور بے دریغ درخت کاٹنا بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من انسان يقتل عصفورا فما فوقها بغیر حق الا سألہ اللہ عز وجل عنها یوم القیامت۔ جو شخص کسی چڑیا یا اس سے بڑے جانور کو ناحق قتل کرے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے اس کے بارے میں سوال کرے گا۔ مزید حدیث میں آتا ہے، من قطع سدرۃ صوب اللہ رأسہ فی النار۔ جو شخص بیری کا درخت کاٹے، اللہ تعالیٰ اسے الٹا کر کے جہنم میں ڈال دے۔ علماء رحمہم اللہ فرماتے ہیں، ای من قطع شجرۃ یستظل بها المسافر والبہائم عبثا وظلما بغیر حق نکسہ اللہ والقاہ علی رأسہ فی نار جہنم، یعنی جو شخص کسی درخت کو کھیل تماشے
یا ظلم کے طور پر ناحق کاٹے، اللہ تعالیٰ اسے الٹا کر کے اس کے سر کے بل جہنم میں ڈال دیں گے۔ ماحول کی شجر کاری یعنی درخت لگانا ایک ایسا عمل ہے جس کی شریعت نے ترغیب دی ہے اور اس پر عظیم اجر مقرر کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یغرس المسلم غرسا فیأکل منہ انسان ولا دابۃ ولا طیر الا کان له صدقۃ الی یوم القیامۃ۔ کوئی مسلمان اگر کوئی پودا لگاتا ہے پھر اس سے کوئی انسان، جانور یا پرندہ کچھ کھاتا ہے تو قیامت تک وہ اس کے لیے صدقہ شمار ہوتا ہے۔ اہل علم فرماتے ہیں فی هذه الاحادیث فضیلۃ الغرس والزرع وان اجر ذلك مستمر ما دام الزرع الى يوم القیامة وفیہ الحظ على عمارة الارض لتعیش نفسه او من یأتی بعده۔ اس حدیث میں درخت لگانے اور کھیتی باڑی کی فضیلت ہے، اور یہ کہ اس کا اجر قیامت تک جاری رہتا ہے جب تک وہ کھیتی باقی رہتی ہے، اور اس میں زمین کو آباد کرنے کی ترغیب بھی ہے تاکہ خود انسان یا اس کے بعد آنے والے اس سے فائدہ اٹھائیں۔ قبیح منکرات میں سے یہ بھی ہے کہ صاف ستھرے ماحول اور خوبصورت مقامات کو نقصان پہنچایا جائے، پورا کرکٹ پھینک کر باغات اور تفریحی مقامات کو بدنما بنا کر اور زمینوں اور پودوں کو تباہ کر کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا اللعانین قالوا وما اللعانان یا رسول اللہ قال الذي يتخلى في طریق الناس او في ظلهم۔ دو لعنت کرنے سے بچو، دو لعنت کے کاموں سے بچو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ دو لعنت کے کام کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی یتخلی فی طریق الناس او فی ظلہم، وہ شخص جو لوگوں کے راستے میں یا ان کے سائے میں قضاء حاجت کرے۔ امام خطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یعنی ان دو کاموں سے بچو جو لعنت کا سبب بنتے ہیں، کیونکہ جو شخص یہ کرے وہ گالی دیا جاتا ہے اور اس پر لعنت کی جاتی ہے۔ وذالک ان من فعلہما شتم ولعن لما فيه من ایذاء المسلمین بتنجیس من یمر به واستقذارہ، اس لیے کہ اس نے مسلمانوں کو اذیت دی، ان کے راستوں کو ناپاک کیا اور لوگوں کے لیے کراہت کا باعث بنا۔ جو کوئی بھی ماحول کو کسی بھی قسم کا نقصان پہنچائے یا مسلمانوں کو ان کی جگہوں میں اذیت دے یا ان کے مفادات میں ان پر تنگی ڈالے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اسے اس کے عمل کا بدلہ اسی کے مطابق عطا کرے گا، کیونکہ بدلہ عمل ہی کی جنس سے ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ضار ضار اللہ بہ ومن شاق شاق اللہ علیہ، جو شخص جو کسی کو نقصان پہنچائے اللہ اسے نقصان پہنچائے گا، اور جو مشقت ڈالے اللہ اس پر مشقت ڈالے گا۔ یقیناً ماحول سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا مغفرت اور جنت میں داخلے کے اسباب میں سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بینما رجل یمشی بطریق وجد غصن شوک علی الطریق فاخرہ فشکر اللہ له فغفر له۔ ایک آدمی راستے پر چل رہا تھا کہ اس نے راستے میں ایک کانٹوں والی شاخ دیکھی تو اس نے اسے ہٹا دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کی قدر کی، چنانچہ اس کے گناہوں کو اللہ نے بخش دیا۔ مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس۔ میں نے ایک آدمی کو جنت میں عیش کرتے دیکھا، چلتے پھرتے دیکھا، اس درخت کے سبب جو اس نے راستے کے درمیان سے کاٹ دیا تھا، کیونکہ وہ لوگوں کو تکلیف دیا کرتا تھا۔ ان احادیث کے فوائد میں سے یہ بھی ہے کہ ہر اس شخص کے لیے عظیم اجر ہے جو مسلمانوں کے ماحول کی حفاظت کرے، چاہے وہ بہت ہی معمولی سا عمل ہی کیوں نہ ہو۔ حالانکہ وہ کانٹوں والی شاخ اگر مسلمانوں کو اذیت دیتی تھی تو وہ صرف ان کے جسموں کو تکلیف پہنچاتی تھی، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو بخش دیا، تو پھر اس شخص کا کیا مقام ہوگا جو مسلمانوں کے دین میں تکلیف دینے والی چیز کو دور کریں۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ جو شخص مسلمانوں سے کسی حصی
یعنی جسمانی تکلیف کو دور کرے، اس کے لیے یہ عظیم ثواب ہے، تو پھر معنوی یعنی دینی و فکری تکلیف کو دور کرنے والے کا ثواب کتنا عظیم اور بڑا ہوگا۔ کیونکہ بعض لوگ فتنہ اور شر، خراب افکار اور برے اخلاق کے حامل ہوتے ہیں جو لوگوں کو اللہ کے دین سے روکتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے شر کو مسلمانوں کے راستے سے دور کرنا، ان کا رد کر کے ان کے افکار کو باطل ثابت کر کے کہیں زیادہ افضل ہے، اس لیے کہ دلوں کے راستے سے اذیت کو دور کرنا قدموں کے راستے سے اذیت دور کرنے سے اللہ کے نزدیک زیادہ اجر والا کام ہے، اور ان تمام قسم کی اذیتوں کو دور کرنے کی کوشش کرنا اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما اور شرک اور مشرکین کو ذلت عطا کر۔ اے اللہ، اپنے خلفائے راشدین، ہدایت یافتہ اماموں یعنی ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ اجمعین اور باقی تمام صحابہ اور تابعین اور ان کے نیک پیروی کرنے والوں سے قیامت تک تو راضی ہو جا۔ اے اللہ، غم زدوں کی غم خوری فرما، مصیبت زدوں کی مصیبت کو دور فرما۔ اے اللہ، ہمارے وطنوں کو امن کا گہوارہ بنا اور ہمارے ائمہ اور حکمرانوں کو درست راہ دکھا، اور ہمارے حکمران اور ان کے ولی عہد کو اپنی پسندیدہ اور رضا کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ان کی رہنمائی تقوی اور نیکی کی طرف فرما۔ اللہ، تو ہی ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو غنی ہے، ہم فقیر ہیں، ہم پر بارش نازل فرما، ہمیں مایوس لوگوں میں سے نہ بنا، تو بخشنے والا ہے، ہمیں بخش دے، تو بڑا بخشنے والا ہے، تو ہم پر آسمان سے موسلادھار بارش نازل فرما۔ اللہ کے بندو، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بے شک اللہ انصاف کا، احسان کا اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی، برائی اور ظلم سے تمہیں منع کرتا ہے، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تو کہ تم نصیحت حاصل کرو۔ پس اللہ کا ذکر کرو، وہ تمہیں یاد کرے گا، اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، تمہیں اور زیادہ دے گا۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہیں۔